بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر لبنہ شوکت. اسٹڈیز اور اسپیشلائزیشن میری سوشل سائنسز کے فیلڈ ایجوکیشن میں. میں نے اپنی پچھلی ویڈیوز میں بھی سنگل نیشنل کریکولم کی ایفیکٹونیس کے بارے میں بات کی تھی اور یہ بتایا تھا کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ سنگل نیشنل کریکولم سے ہم میکسیمم بہتر رزلٹس لے سکیں یا ہم اس کی ایفیکٹونیس کو بڑھا سکیں تو اس کے لیے ہمیں ایک ٹیچنگ لرننگ انوائرمنٹ جو ہے وہ سیٹ کرنی ہوگی. اور اس ٹیچنگ لرننگ انوائرمنٹ سے متعلق جو میں نے سٹیپس بتائے تھے اس میں پہلا سٹیپ ہے پرسنالٹی ڈیولپمنٹ، جو میں نے اپنی ایک گزشتہ ویڈیو میں ڈیٹیل سے بتایا ہے پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے بارے میں. دوسرا سٹیپ آ جاتا ہے کہ کس طریقے سے لیسن کو سٹارٹ کرنا چاہیے تاکہ ٹیچر جو ہے وہ ایک افیکٹو یا بہتر لیسن جو ہے وہ دے سکے، جس میں ٹیچر جو ہے وہ طالب علموں کی موٹیویشن، انٹرسٹ اور ان کی افیکشن اور ان کو اپنی طرف جو ہے وہ ان کا پریویس نالج چیک کر کے ان کو ایک وارم ایٹیٹیوڈ دے کے اور ایک ویک اپ سیشن دے کر جو ہے وہ ٹیچر ان کو اپنی طرف جو ہے وہ متوجہ کرتا ہے. جتنا بہتر ٹیچر کی پرسنالٹی ہوگی اور جتنا بہتر طریقے سے ٹیچر اپنے لیسن کو وارملی طالب علموں کو موٹیویٹ کر کے اور ان کی توجہ لے کر اور ان کی آئس بریکنگ یا ان کو ویک اپ کر کے انہیں پیسو سٹیج سے ایکٹیو سٹیج میں اس طرح لا کے کہ وہ اس کے ٹاپک کی طرف متوجہ ہو جائیں، ٹیچر جتنی یہ کوشش کرے گا اتنا بہتر جو انڈرسٹینڈنگ ہے یا اس سبجیکٹ کو ٹیچر پڑھا سکے گا. آج میں یہ بات کروں گی کہ انڈرسٹینڈنگ کس طرح دی جاتی ہے. انڈرسٹینڈنگ دینے کے لیے ڈفرینٹ ٹیچنگ میتھڈز ہوتے ہیں. کوئی بھی سبجیکٹ جو ٹیچر پڑھا رہا ہے اس کی بہتر انڈرسٹینڈنگ ڈفرینٹ ٹیچنگ میتھڈز کے ذریعے دی جاتی ہے. Teaching methods are the principles or the strategies used for better teaching and learning. یعنی یہ وہ اسٹریٹجیز ہوتی ہیں یا وہ طریقہ کار ہوتے ہیں جو کہ بہتر ٹیچنگ اور لرننگ کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں. اب یہ ٹیچر کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کون سا ٹیچنگ میتھڈ یا کون سی اسٹریٹجی جو ہے وہ یوز کرے گا جو کہ اس کو لگتا ہے کہ اس ٹاپک کو یا اس سبجیکٹ کو پڑھانے کے لیے جو ہے وہ بہترین ہوگی. عام طور پر 4 چیزیں ہوتی ہیں جن کا ٹیچر نے خیال کرنا ہوتا ہے جب وہ کسی بھی اسکول میں کلاس روم کے اندر یا کسی کالج یا یونیورسٹی میں، چونکہ میرا فوکس اس وقت جو ہے وہ سکولز ہیں اس لیے میں سکولز کے حوالے سے بات کروں گی، تو اس میں یہ کہ کلاس روم میں ٹیچر کسی بھی سبجیکٹ کو کس ٹیچنگ میتھڈ کے ذریعے بہتر انداز میں پڑھا سکتا ہے. تو اس کے لیے اسے 4 چیزیں جو ہیں ان کا خیال کرنا ہوگا. سب سے پہلی چیز جو ہے وہ یہ کہ جو مشن آف دا اسکول ہے کہ ایک ٹیچر کس اسکول میں جاب کر رہا ہے، اس کی اپوائنٹمنٹ کس اسکول میں ہے اور اس اسکول کی ٹیچر سے کیا ڈیمانڈ ہے. ڈیمانڈ کا مطلب یہ ہے کہ اسکول جو ہے وہ کیا چاہتا ہے کہ بچوں کو زیادہ تر جو ہے وہ ایکٹیویٹیز کے ذریعے پڑھایا جائے، زیادہ تر اسٹوڈنٹ کو جو ہے وہ سیلف ڈیپینڈنٹ بنایا جائے اور اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ خود کانفیڈنس لے کے چیزوں کو زیادہ سے زیادہ خود کر سکیں. تو اس صورت میں اسے اس قسم کے ٹیچنگ میتھڈز استعمال کرنے ہوں گے جس میں اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ خود اپنے اوپر ڈیپینڈ کر کے کسی بھی کام کو کر سکیں. لیکن اگر اسکول کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ یہ چیز جو ہے وہ برابر کی صورتحال میں ہونی چاہیے، یعنی ٹیچر کو خود بھی جو ہے وہ نالج اس طرح دینا چاہیے کہ ایک ہاف پارٹ میں زیادہ سے زیادہ نالج یا زیادہ سے زیادہ جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ ٹیچر خود دے، اور اس کے بعد ویک میں 1 دفعہ یا 2 دفعہ جتنی اسکول کی ڈیمانڈ ہے تو اس میں ڈیفرنٹ ایسی ایکٹیویٹیز ہوں جس کے ذریعے طالب علم جو ہیں وہ کانفیڈنس گین کر سکیں. تو جس قسم کے ٹیچنگ میتھڈز کی اور جس قسم کی انڈرسٹینڈنگ اور کانفیڈنس اور پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کی اسکول کو ضرورت ہوگی، ٹیچر اسی قسم کے ٹیچنگ میتھڈز اڈاپٹ کرے گا یا کرے گی. اچھا، اس کے بعد دوسری چیز یہ آتی ہے کہ جو ڈیفرنٹ ٹیچنگ میتھڈز ہیں جو کہ ٹیچر نے اڈاپٹ کرنے ہیں، تو اس میں یہ کہ سبجیکٹ کیا ہے. وہ بچوں کو جو ہے وہ لینگویجز پڑھا رہا ہے یا پڑھا رہی ہے، مطلب جو ہے وہ اردو، انگلش، عربک پڑھانا ہے، یا بچوں کو میتھس پڑھانا ہے، یا بچوں کو جنرل سائنس پڑھانی ہے، یا یہ کہ اگر جو ہے وہ اس قسم کے سبجیکٹس ہیں جو کہ آرٹ سے ریلیونٹ ہیں کہ اس میں پاکستان اسٹڈیز ہے، جغرافی ہے یا جنرل نالج کی چیزیں، یعنی اسے ٹیچر کو کون سا سبجیکٹ جو ہے وہ اسٹوڈنٹس کو پڑھانا ہے.
کیونکہ جو سبجیکٹ پڑھانا ہوگا ٹیچنگ میتھڈ بھی اسی کے حساب سے جو ہے یا اسی کے مطابق جو ہے وہ چوز کیا جائے گا، کیونکہ ہر سبجیکٹ کو پڑھانے کا ایک ہی ٹیچنگ میتھڈ نہیں ہو سکتا۔ لینگویجز کو پڑھانے کے لیے ایک ڈفرینٹ ٹیچنگ میتھڈز ہوتے ہیں، سائنس کو، جنرل سائنس کو پڑھانے کے لیے ڈفرینٹ ٹیچنگ میتھڈز ہوتے ہیں، میتھس کو پڑھانے کا ڈفرینٹ طریقہ ہے، اسی طرح یہ کہ ایتھکس طالب علموں کو سکھانی ہے تو اس کا ڈفرینٹ طریقہ ہے۔ تو اس میں یہ کہ ہر چیز کو پڑھانے کا اپنا ایک طریقہ ہے، تو ٹیچر نے جو دوسری چیز کو فوکس کرنا ہے وہ یہ کہ اس نے کون سا سبجیکٹ پڑھانا ہے اور اسی کے حوالے سے پھر اسی قسم کا ٹیچنگ میتھڈ اڈاپٹ کرنا ہوگا۔ اچھا، اس کے بعد جو نیکسٹ چیز آتی ہے جو کہ تھرڈ پر ہے وہ ہے ڈیموگرافک ڈیٹا۔ ڈیموگرافک ڈیٹا کا مطلب یہ ہے کہ جن طالب علموں کو ٹیچر نے پڑھانا ہے ان طالب علموں کی ایبیلٹیز کیا ہیں، یعنی کیا وہ طالب علم پہلے سے کچھ تھوڑا بہت جو ہے وہ سیلف ڈیپینڈنٹ ہے، یعنی ان کو پتہ ہے کہ جب ایکٹیویٹیز کے ذریعے پڑھایا جاتا ہے تو اس صورت میں جو ہے وہ کس طرح طالب علموں نے گروپ بنانے ہوتے ہیں، خود سے کام کرنا ہوتا ہے، ٹیچر نے صرف انسٹرکشنز دینی ہوتی ہیں اور اسٹوڈنٹس نے خود سے جو ہے وہ ٹیچنگ لرننگ کے سٹیپس جو ہیں وہ لینے ہوتے ہیں، اور گروپس کے صورت میں یا ڈسکشن کی صورت میں یا یہ کہ سوال جواب کی صورت میں۔ تو اگر اس قسم کے اسٹوڈنٹس ہیں جو کہ پہلے سے سیلف ڈیپینڈنٹ ہیں، تھوڑے شارپ ہیں، انہوں نے اس ٹیکنیک کو سیکھا ہوا ہے، تو ٹیچر آسانی کے ساتھ جو ہے وہ ان کو کوئی ایسے میتھڈ سے جو کہ لرنر سینٹرڈ ہے، جس میں یعنی طالب علموں نے خود ایکٹیویٹیز کر کے سیکھنا ہے، تو وہ آسانی سے وہ طریقہ اختیار کر سکتا ہے۔ لیکن طالب علم اگر ایسے ہیں جس میں یہ کہ زیادہ تر جو ہے وہ پیسیو ہیں، پیسیو کا مطلب یہ ہے کہ وہ سنتے ہیں اور ٹیچر زیادہ تر انہیں پڑھا رہا ہوتا ہے، ان کا ہوم ورک چیک کرتا ہے، ان کو ہر کام کے بارے میں انسٹرکٹ کر رہا ہوتا ہے، ہر چیز کی ذمہ داری ٹیچر پہ ہوتی ہے، تو اس صورت میں اگر ایک دم سے ٹیچر جو ہے وہ کوئی ایسا ٹیچنگ میتھڈ یوز کرے گا جو کہ جس پہ اسٹوڈنٹ نے سیلف ڈیپینڈنٹ ہونا ہے، تو اسٹوڈنٹ اس پہ بہتر رسپانس نہیں دیں گے۔ تو اس کے لیے ٹیچر پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اگر اس کے اسکول کی ڈیمانڈ ہے کہ وہ طالب علموں کو سیلف ڈیپینڈنٹ بنائے، تو اس کے لیے پہلے وہ طالب علموں کو ان طریقوں سے آہستہ آہستہ فیملیئر کرے اور اس کے بعد ان طریقوں سے پڑھانے کا انداز جو ہے وہ بڑھا دے۔ یہ ڈیموگرافک ڈیٹا کہتے ہیں، اور ڈیموگرافک ڈیٹا میں جو ہے وہ طالب علموں کی عمر بھی آ جاتی ہے۔ بعض اوقات بہت چھوٹے طالب علم ہیں جو نرسری کے ہیں، مونٹیسوری کے ہیں، تو اس صورت میں یہ ہوتا ہے کہ ٹیچر جو ہے وہ بالکل کلاس روم میں ان کو سیلف ڈیپینڈنٹ نہیں بنا سکتا، زیادہ تر جو ہے وہ ٹیچر کو خود شامل ہونا پڑتا ہے۔ ہاں، وہ مکس طریقہ اختیار کر سکتا ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے کچھ چیزیں بچوں کو کرنے دیں، لیکن فوری طور پہ ٹیچر کو خود سے سٹیپ لینا پڑتا ہے کہ وہ چھوٹے بچے ہیں، تو بچوں کی ایج کا بھی خیال کرنا پڑتا ہے، بچوں کی پہلے سے ایبیلٹیز کا بھی خیال کرنا پڑتا ہے، اور یہ بھی دیکھنا پڑتا ہے کہ جو ہے وہ اسکول کی ڈیمانڈ کیا ہے، اسکول کیا چاہتا ہے کہ ان کو کس طریقے سے پڑھایا جائے۔ اور لاسٹ میں آ جاتی ہے ٹیچر کی اپنی فلاسفی۔ ہر ٹیچر کا پڑھانے کا اپنا ایک طریقہ ہوتا ہے، ٹیچر نے اس طریقے کے اندر باقی تمام چیزیں ایڈجسٹ کرنی ہوتی ہیں، یعنی ہر ٹیچر کی اپنی ایک پرسنالٹی ہے اور اس پرسنالٹی کے مطابق اس کی ایک فلاسفی ہوتی ہے کہ میں نے طالب علموں کو جو ہے وہ زیادہ تر ان کو شامل کر کے اور ان کو اس انداز میں نالج دینا ہے کہ وہ خود سے چیزوں کو کرنے کا طریقہ سیکھیں۔ تو اس انداز میں نالج دینے کے اندر ٹیچر جو ہے وہ اسکول کے مشن کو بھی ایڈجسٹ کرتا ہے کہ اسکول کیا چاہتا ہے، بچوں کی ایج اور کلاسز کا جو ہے ان کو بھی ایڈجسٹ کرتا ہے، اور بچوں کی ایبیلٹیز کو بھی ایڈجسٹ کرتا ہے، اور ڈیفرنٹ ٹیچنگ میتھڈس جو ہے وہ استعمال کرتا ہے۔ تو یہ وہ سارے طریقے ہیں جو کہ جو ٹیچر ہے وہ جب بھی کوئی ٹیچنگ میتھڈ چوز کر رہا ہوتا ہے تو اس کو پتہ ہونا چاہیے، یا عموماً انہیں پتہ بھی ہوتا ہے کہ ہم نے اس طریقے سے کوئی بھی ٹیچنگ میتھڈ جو ہے وہ اڈاپٹ کرنا ہے، اور اس میں بعض اوقات صرف ایک ٹیچنگ میتھڈ ٹیچر اڈاپٹ نہیں کر رہا ہوتا، ایک ٹیچنگ میتھڈ کے اندر اور بھی ایک دو میتھڈ جو ہیں وہ ایڈجسٹ کیے جا سکتے ہیں۔ جیسے میں نے بتایا کہ ٹیچر کی اپنی فلاسفی، اسکول کا مشن کہ اسکول کیا چاہتا ہے، اس کی کیا ریکوائرمنٹ ہے، اس کے کیا آبجیکٹیوز ہیں، ساتھ میں یہ کہ جو بچے ہیں ان کی ایبیلٹیز، بچوں کی عمر، اور پھر ٹیچنگ میتھڈ جو ہے ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھ کے، اور ساتھ میں وہ سبجیکٹ آپ کون سا پڑھا رہے ہیں، کس سبجیکٹ کو آپ پڑھانے جا رہے ہیں، تو یہ بھی بہت ضروری ہے، کیونکہ جس طریقے سے آپ سائنس پڑھاتے ہیں اس طریقے سے آپ لینگویجز نہیں پڑھا سکتے، جس طریقے سے جو ہے وہ آپ ایتھکس پڑھاتے ہیں اس طریقے سے آپ جو ہے وہ سائنس نہیں پڑھا سکتے۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں جب ٹیچر مد نظر رکھے گا تو اس صورت میں ایک ایفیکٹو ٹیچنگ میتھڈ سیٹ ہو جائے گا، اور اس صورت میں وہ کریکولم جو کہ ہم سنگل نیشنل کریکولم کی طرف لے رہے ہیں، جو تمام اسکولوں میں پڑھایا جانا ہے، اس کو زیادہ ایفیکٹو طریقے سے پڑھایا جا سکے گا، اور اس کے زیادہ اچھے ریزلٹس جو ہیں وہ نکلیں گے۔ میں اپنی اگلی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی کہ ڈفرینٹ ٹیچنگ میتھڈس کون کون سے ہیں،
جو کہ مین کیٹیگری میں آتے ہیں جن کو ٹیچر کو فوکس کرنا ہوتا ہے۔ آپ کے ٹائم کا، آپ کی توجہ کا بہت شکریہ۔